نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں میں ترقی بھی عطا فرمائے. بات یہ چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ یہ بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں. ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آسمانی کتابیں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ گمراہ ہو گئے. تو اس گمراہی کا سبب کیا ہے، محرومی کا سبب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع نہیں کیا، بلکہ اللہ کی تعلیمات کو اپنے تابع کر کے اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اپنی کتابوں کو بدل دیا. اور دوسرا یہ کہ جو رسم و رواج، جو طور طریقے ان کے آباء و اجداد کے اندر چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بڑوں کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں. تو دنیا کے اعتبار سے تو اپنے کو بدل لیا، دنیا کی رسومات کو بدل دیا، دنیا کے اعتبار سے بے حیائی، فحاشی، عریانی، سب کچھ دنیا کے معاملات میں کر گزرے. لیکن دین کے معاملے کے اندر آ کر کہ جی ہم اپنے بڑوں کے رسم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں، اور اس وجہ سے اللہ کے اس دین کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے. اب اس کے بعد دوسری وجہ یہ لکھی کہ ایمان سے محرومی کی عموماً دوسری وجہ تکبر اور حب جاہ ہوتی ہے. کہ یہود کی یہ کیفیت تھی کہ اپنی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کا یہ مقام ہجرت ہوگا، ان کا جائے پیدائش مکہ ہوگا. آواز ہلکی کرو. تو یہ ساری باتیں وہ پڑھتے تھے. اور پھر مدینہ کے رہنے والے جو انصار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان انصار کو یہ دھمکاتے بھی تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ جب وہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیں گے اور ہم تمہارا صفایا کر دیں گے. لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ میں یہود موجود تھے، لیکن ایسی عار اور استکبار ان کے اندر تھا، بڑائی ان کے اندر تھی، اور اس کا سبب حب جاہ تھا کہ ہم جب بڑے ہیں تو پھر ہم کسی کے تابع کیوں ہوں، اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو کسی کے تابع کیسے کر دیں. بس اس حب جاہ نے، اس تکبر نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. راندہ درگاہ ہو گئے اور مدینے سے نکالے گئے، جزیرہ عرب سے نکالے گئے. تو دوسری وجہ جو ہے وہ تکبر اور حب جاہ ہوتی ہے. جو شخص اپنے کو بڑا سمجھنے کی برائی میں مبتلا ہو، وہ اس بات سے عار محسوس کرتا ہے کہ کسی دوسرے کے اتباع اور اس کی اقتداء کرے، اس سے عار محسوس کرتا ہے. ابلیس لعین، نمرود، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے بڑے بڑے باغی سرکشوں کے نام ہیں. کس وجہ سے ذلیل ہوئے؟ تکبر کے رذیلے کی وجہ سے اسلام جیسی نعمت سے محروم رہے. تکبر تھا. چنانچہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد۔ ان کا مال و جان، عہدہ اور منصب ان کو ذلت اور رسوائی سے نہ بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو عقائد سے متعلق اقوال میں جھوٹا ہو اور اعمال میں نافرمان ہو، یعنی عقائد میں بھی جھوٹا اور اعمال میں نافرمان، جو باوجود یہ کہ خدا کی آیتوں کو سنتا بھی ہے جبکہ وہ اس کے روبرو پڑھی جاتی ہیں، اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اس لیے اڑ جاتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کا قرآن آ رہا ہے، ہدایت کا پیغام دے رہا ہے، لیکن اس طرح سے وہ اپنے باطل کے اوپر جم جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس ہدایت کو سنا ہی نہیں ہے۔ سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ چنانچہ تکبر اور گھمنڈ کے خمار میں بعض لوگ غریب اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ اختلاط کو اپنی ہیٹی محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ مال دے دے، کوئی رشتہ دار بیچارہ غریب ہے تو غریب رشتہ دار کے یہاں جانا بھی عار محسوس کرتے ہیں، اسے اپنے یہاں بلانا بھی عار محسوس کرتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ کوئی گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات ہوں تو مالدار لوگوں کو بلایا جاتا ہے، غریب رشتہ دار کو نہیں پوچھا جاتا۔ اور حدیث میں اس کھانے کو، اس ولیمے کے کھانے کو شر الطعام کہا، بدترین کھانا کہا، جس میں امراء کو بلایا جائے اور غرباء کو نہ بلایا جائے، فرمایا کہ یہ بدترین کھانا ہے۔ تو اختلاط میں اپنی ہیٹی محسوس کرتے ہیں، اور ادھر دین اسلام بلکہ تمام ادیان سابقہ کی کیفیت یہ رہی کہ احکام خداوندی کے سامنے اولاً سر نگو ہونے والے، جو اول اس کو مان لیں، اللہ کے حکم کو پہلی دفعہ میں مان لیں، اولاً سر نگو ہونے والے اکثر عام طور پر فقراء اور مساکین ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور معراج کے اس شرف کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے جنت کی سیر بھی کی، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں غرباء کی تعداد کو زیادہ پایا، جنت میں غرباء کی تعداد کو زیادہ پایا اور جہنم میں عورتوں کو زیادہ پایا۔ تو وہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے اکثر عام طور پر فقراء اور مساکین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مسکنت طبع کی وجہ سے احکام الہی سے متاثر ہو کر جلد ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بالمقابل اہل ثروت، اہل وجاہت، یعنی جن کے پاس مال و دولت ہے اور جو بڑا منصب رکھتے ہیں، عہدہ رکھتے ہیں، تو اہل ثروت اور اہل وجاہت کا ایک گروہ مال اور جاہ کے نشے میں مست اس انسانیت سوز خلق کی وجہ سے نہ صرف انسانی ہمدردی سے دور رہتے ہیں، انسانی ہمدردی سے دور رہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے بھی عار محسوس کرتے ہیں۔ یعنی نہ وہ نبی کا کہنا مانتے، نہ اس کی تعلیمات کو قبول کرتے، اور نہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک عار محسوس کرتے ہیں کہ جی کیسے سر جھکا لیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے، جو بڑے تھے، وہ جواب میں کہنے لگے
کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بات ہمارے جی کو نہیں لگتی۔ اب کون ہے؟ قوم کے سردار ہیں، اور ادھر کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی بات ہمارے جی کو نہیں لگتی، کیونکہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کفار کہتے تھے کہ کیا ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا، ان پر وحی نازل کر دی، کیا کوئی فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا تھا؟ فرشتہ اللہ کا پیغام نہیں لا سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتا تھا۔ تو ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل رذیل ہیں، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے۔ یعنی نبی کا اتباع کرنے والے کون؟ غریب لوگ۔ اب ان غریب لوگوں کی حقارت ان کے دل کے اندر ہے، اور اس حقارت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سے بڑے بڑے سردار اس لیے نہیں آتے تھے کہ جی ان کے پاس تو یہ غربا بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جا کر کیسے بیٹھیں گے؟ تو اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اپنی بڑائی کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم ان کے پاس جا کر کیسے بیٹھیں۔ تو کیا کہتے تھے نوح علیہ السلام سے کہ آپ کا جو اتباع کرنے والے ہیں وہ تو ہم میں بالکل رذیل لوگ ہیں، یعنی بالکل غریب لوگ ہیں، معاشرے کا گرا ہوا طبقہ ہے۔ پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے ہوا ہے، ہم تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم میں کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے کہ اس نے بغیر محنت و مجاہدے کے ایمان کی دولت گھر بیٹھے عطا فرما دی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس انبیاء آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس پیغام کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اس دین کو ٹھکرایا، اس نبی کی تعلیم کو ٹھکرایا، اور نبی کو جھوٹا تک کہا، اور یہ ہوتا چلا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا گیا اور شاعر بھی کہا گیا، نعوذ باللہ جادوگر بھی کہا، اور کہا کہ یہ تو شاعر ہے، اور یہ جو کلام پڑھتے ہیں اس کے اندر کوئی جادو کا اثر ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے ہمیں عبداللہ عبد الرحمن کے گھر میں پیدا کر دیا، اور موروثی طور پر اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کتنی قابل قدر یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں اہل ایمان کی بجائے ان لوگوں میں شامل کر دیتے جو کفر و شرک کی اندھوناک وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، آج بھی بھٹک رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھو، کہتے جی بڑی ترقی کر لی انہوں نے، تو بھائی ایسی ترقی کس کام کی ہے کہ ان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ فلاح اور کامیابی نام کس چیز کا ہے؟ کیا سائنس کی ترقی کا نام فلاح اور بہبود ہے، فلاح اور کامیابی ہے؟ فلاح اور کامیابی وہ کہلاتی ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، یعنی بعد مرنے کی بھی اس کو کامیابی نصیب ہو۔ تو آج جو بھٹک رہے ہیں، اور سعادت کی بجائے اگر ہم اللہ نہ کرے اگر ہمیں اللہ اس فرقے میں ڈال دیتا تو شقاوت، سعادت کی بجائے شقاوت ہمارا مقدر ہوتی، مگر انہوں نے رحم کا معاملہ فرمایا اور اہل ایمان کی فہرست میں شامل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہم لک الحمدللہ علی ذالک الف الف مرہ، کہ ہزار ہزار بار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کفر کی وادیوں میں بھٹکنے کی بجائے ہدایت کے نور سے اللہ نے منور فرما دیا۔ کتنا اس رب کا احسان ہے، اور بن مانگے۔ ہم نے کہاں سوال کیا تھا؟ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے حضرات ایسے نظر آتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور دل میں دولت ایمان رکھتے ہیں، مگر اعمال و اخلاق اور ظاہری صورت و سیرت سے ان کے چھپے ہوئے جوہر ایمان کا اندازہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی لباس ایسا، وضع قطع ایسی، انداز ایسے
کہ جس میں 100% غیروں کی نقالی ہے. اب آمنا سامنا اگر ہو جائے تو بھئی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسلمان بھائی کا آمنا سامنا ہو تو سلام کرو، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام کے اندر پہل کرو. لیکن لوگ ایسی شکل و صورت کو، ایسی حیت کو اختیار کرتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ ایمان والا بھی ہے یا نہیں ہے، اسے سلام کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مریض کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا اور علاج کی فکر ہوتی تو غنیمت بھی تھا، اور شفا کی امید بجا ہے کہ جب علاج کرے گا تو شفا ہوگی. یہ لوگ ایسے ہی مریض کی طرح اپنی کامیابی اور کامرانی کے زوم میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلا کر شیطان نے انہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ کر رکھا ہے. اگر آپ بات کریں تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ سب معاف کر دے گا، بس اللہ ہمارا بھی ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا. تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اگر کسی کو کہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی بات سن کے کسی طبیب کے پاس تو چلا جائے، اپنی نفس تو کم از کم جا کے دکھا لے تاکہ مرض کی تشخیص ہو جائے، اس کو علاج مل جائے، دوا مل جائے. لیکن اگر وہ اپنے مرض سے اس درجے غافل ہو کہ کسی کی بات کو سننے پر آمادہ نہ ہو تو پھر شفا کہاں ملے گی؟ پھر تو مرض بڑھتا چلا جائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج لوگوں کے اندر اتنی غفلت بڑھ رہی ہے کہ اگر کسی کو متوجہ کیا جائے کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بس کیا ہے کہ شیطان نے اللہ کی رحمت کی امید دلا کر اسے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ لگا رکھا ہے کہ کیے جاؤ جو کچھ کرنا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو بھائی اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اللہ کہتا ہے ان بطش ربی کا لشدید، کہ میری پکڑ بھی بہت شدید ہے. آخر وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے. لیکن انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ رحمت الہی اہل ایمان کے لیے وسیع ہے، مگر مسلسل ڈھٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس ایمان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ غفور الرحیم تو جب ہوگا کہ ایمان بچا کے لے جاؤ گے، اور اگر ایمان ہی کو کھو کر چلے گئے تو پھر اللہ کی اس غفوریت اور رحیمیت سے کیا امید وابستہ کرتے ہو؟ تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ رحمت خداوندی کا مورد بننے کے لیے شرط اول ہے کہ کم از کم ایمان تو لے کر جائے. جب اللہ تعالیٰ اپنی عنایات اور انعامات کا مسلسل مورد بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل عبدیت اور دائمی اطاعت کے ذریعے شکر بجا لانا چاہیے، اور ہماری حالت یہ ہونی چاہیے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ بس ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی اپنے اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض اور پہلو تہی کا یہ انجام ہوتا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے، یعنی نصیحت تو موجود ہے، نصیحت تو پہنچ چکی ہے، اور باوجود نصیحت کے پہنچنے کے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے جو اللہ کی ہدایت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، سو وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے
اور وہ ساتھ رہنے والے شیاطین، جو اس کے ساتھ شیطان موجود ہے، وہ ساتھ رہنے والے شیاطین ان مذکورہ کافروں کو صحیح راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ یافتہ ہیں، کہ ہم تو صحیح راستے پر ہیں۔ آج بھی یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، جبکہ اللہ نے تمام کتابوں کے بدلے کتاب نازل فرمائی، وہ قرآن مجید ہے۔ اب قیامت تک صرف ایک ہی کتاب چلنے والی ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، اور تمام ادیان کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب ایک ہی دین قیامت تک چلے گا، وہ دین اسلام ہے۔ لیکن وہی بات کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، جی ہم تو راہ یافتہ ہیں، یہاں تک کہ یہ نصیحت فراموش جب ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت کو بلانے والا، نصیحت کو قبول نہ کرنے والا جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس ساتھی سے کہے گا، وہ ساتھی، وہ دوست جو اسے اللہ سے بھٹکاتا تھا، اس ساتھی سے کہے گا کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو برا ساتھی تھا۔ یہ ہے برے دوست کے نقصانات، کہ قبل اس کے کہ وہاں آدمی حسرت کے اندر مبتلا ہو، ارے بھائی آج برے ساتھی کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بری ساتھی کا، بری دوستی کا انجام برا ہوتا ہے۔ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ جب وہ ساتھی آمنے سامنے آئے گا تو کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، کاش میں تیری بات نہ مانتا، کیونکہ تو برا ساتھی تھا، خود بھی ڈوبا اور مجھے بھی ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو صحیح، سچی، ایمانی، احسانی زندگی سے نوازیں، اور خواہشات نفسانی کے چنگل سے چھڑا کر اللہ اپنی اطاعت و پیروی کی توفیق وافر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ فضائل ایمان کا درس ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ ایمان کی حفاظت کے یا اللہ جو بھی ذرائع ہیں، اے اللہ ان ذرائع کو اختیار کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی سچی قدردانی ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس درس حدیث کی کامل برکات نصیب فرما۔ یا اللہ اس درس حدیث کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔
یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، یا اللہ قلت و دقت سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، راحتیں اور خوشیاں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، یا اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک بنا، صالح بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا